بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شوال المکرم سن ہجری 1445 کی 19 تاریخ ہو گئی ہے۔ مدارس اسلامیہ برے آب و تاب سے نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ بندہ بھی شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کا ایک ادنا خادم ہے۔ بفضل اللہ تقریباً 20 سال سے ٹوٹی پھوٹی خدمات کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں بندے ناچیز نے شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے لیے ایک تصنیف لطیف بھی چھوڑی ہے، جو درجات حفظ کے معلم و متعلم کے لیے نادر تحفے سے کم نہیں ہے۔ ایک بار ضرور مطالعے میں لائیں۔ اور ہاں، یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے ایک چینل بنام کنز القرآن بھی ہے، جس پر شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے متعلق چھوٹی موٹی باتیں لاتا رہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہرحال آج میں شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے لیے ایک قیمتی موضوع لے کر آیا ہوں۔ سبقاً تکمیل کیا ہوا پارہ پختہ کیسے کریں؟ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم میں تازہ سبقاً تکمیل کیا ہوا پارہ، جو ابھی سبق پارے سے گزر کر آموختہ یعنی دور منزل میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے پارہ پختہ کرنے کی فکر سعید کو بطور مذاکرہ خدام قرآن کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تازہ سبقاً تکمیل کیا ہوا پارہ پختہ کرنے کی فکر یہ کوئی نئی اور نایاب بات نہیں ہے، بلکہ یہ فکریں قدیم درسگاہوں میں موجود تھی اور ابھی بھی ہے الحمدللہ، لیکن حوادث زمانہ نے اذہان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب اس تازہ پارے کو پختہ کرنے کے طریقے میں کچھ سدھار لانے کی، کچھ تبدیلیاں لانے کی، کچھ طریقہ کار پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین باتمکین، تازہ سبقاً تکمیل کیا ہوا پارہ کو پختہ کرنے کا پرانا طریقہ کیا تھا، اس کو بھی سنتے چلیں کہ طالب علم کسی بھی پارے کو سبقاً مکمل کرتا تو استاذ محترم اپنے طور پر پختہ کرواتے تھے۔ پختگی محسوس ہونے پر سننے والے ذمہ دار استاد تک بھیج دیتے تھے۔ سننے والے محترم پارہ کتنے دن میں مکمل کیا، کتنی غیر حاضری کی وغیرہ باتیں درج کر کے طالب علم کے تازہ پارے سے چیدہ 2-3 سوالات کرتے۔ یہ تازہ سبقاً تکمیل کیے ہوئے پارے کی پختگی کی جانچ کا پرانا طریقہ تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا 2-3 سوالات سے ایک تازہ پارے کی پختگی کی جانچ ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جاتی تھی۔ وہ ایک اچھا زمانہ تھا جس میں تازہ پارے کی تیاری میں معلم و متعلم کی محنتیں ہوتی تھی۔ فی زمانہ بھی کافی محنتیں ہیں، لیکن ذہنی انتشار کی بھرمار ہے۔ 2-4 مرتبہ یاد کرنے سے نئی نسل ایمانی یاد نہیں کر پاتی ہے، اس لیے اس طریقے پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ فی زمانہ تازہ پارہ پختہ کیسے کریں؟ یاد کرنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ کتنی مدت میں یاد کرے گا؟ سننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کتنی اغلاط معاف کی جائے؟ پختہ سنانے پر کیا کوئی انعام دیا جائے؟ کچا سنانے پر کیا حل ہوگا؟ وغیرہ باتوں پر تفصیل سے جانتے ہیں انشاءاللہ۔ تازہ پارہ پختہ کرنے کا طریقہ اور ترتیب۔ سب سے پہلے جس دن پارہ سبقاً مکمل ہو، اس دن کا پورا نظام الاوقات یعنی سبق پارہ اور آموختہ سے فارغ ہو جائے۔ بعد ازاں اس پارے کی آخری رکوع پر طالب علم محنت کرے،
پورا رکوع اندر دیکھ کر بکثرت پڑھے، اعتماد آ جانے پر 1-2 مرتبہ زبانی پڑھے، اس کے بعد استاذ محترم کو ایک رکوع سنائے۔ استاذ محترم اس ایک رکوع کو ایک مرتبہ اپنے سامنے بٹھا کر سن لیں، جو اٹک اور غلطی ہو اس کو بتلائیں، طالب علم اصلاح کرے گا۔ اس کے بعد استاذ محترم کی دائیں بائیں بیٹھ کر پورا رکوع اعتماد آنے تک پڑھتا رہے، کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھے۔ بعد ازاں دوسرا رکوع اسی طریقے سے اسی طرح تیار کرے۔ ایک پاؤ یعنی ربع تک یہی ترتیب رہے۔ پاؤ ہونے پر پورا پاؤ بغیر اٹک اور غلطی کے استاذ محترم کو سنائیں۔ بالکل اسی طرح رکوع کر کے تیسرا پاؤ یاد کرے۔ تیسرا اور چوتھا پاؤ پختہ ہونے پر یہی نصف ثانی کو ایک مرتبہ استاذ محترم یا ساتھی کو یا نفل میں پڑھ لیں، بعد میں دوسرا پاؤ، پھر پہلا پاؤ، مجموعی طور پر ایک پارہ اسی طرح پختہ کرے۔ کوشش کرے کہ کوئی اٹک اور غلطی باقی نہ رہے۔ دوسرا عنوان، یاد کرنے کی مدت۔ ناظرین کرام، تازہ پارہ جو سبقاً مکمل ہوا ہے اسے پختہ کرنے کے طریقے کو بالترتیب اور بالتفصیل آپ نے پڑھا اور سمجھا۔ سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں ایک سوال گردش کر رہا ہوگا کہ بھلا اس ترتیب سے یاد کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا۔ اگر ہمارے سامنے پارے کی کیفیت ہی مقصود ہو تو پھر کتنا وقت چلا جائے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً تازہ پارہ کو پختہ کرنے کے لیے اس ترتیب کے مطابق 2 دن چاہیے۔ جی ہاں، 2 دن چاہیے، اور ان دونوں دنوں میں فائنل پارہ سنانے کا وقت بھی شامل ہے۔ یاد رہے، ان 2 دنوں میں سبق پارہ اور آموختہ نہ ہوگا، فقط اسی پارے پر جم کر جانبین سے محنت ہوگی۔ بظاہر 2 دن سبق اور آموختہ کا موقوف رکھنا معلم و متعلم کو گراں گزرتا ہے، لیکن عزیزو، تازہ پارہ 2 دن میں بھی پختہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تازہ پارہ سبق پارے سے گزرا ہے، مطلب تازہ پارہ روزانہ سنا جا رہا تھا، اب آموختہ میں شامل ہوا تو پتہ نہیں تازہ پارے کی باری کبھی ہفتے بعد تو کبھی توجہ نہیں کی تو عشرے بعد آئے گی۔ آموختہ کی باری ہفتہ یا عشرے بعد آئے اور طالب علم نے کچا ہونے کی اطلاع دی تو اب ہمیں 1 یا 2 دن سبق پارہ کو موقوف رکھ کر پختہ کرانا ہی ہوگا۔ تازہ پارہ آموختہ میں چلا جائے اور اب طالب علم کچا ہونے کی شکایت کرے، اس سے پہلے تازہ پارہ سبقاً مکمل ہوتے ہی 2 دن پختگی میں لگانا زیادہ بہتر اور موزوں رہے گا، تاکہ بعد میں یہ نوبت نہ آئے، نہ ہی طالب علم کچا ہونے کی شکایت لائے گا۔ انشاءاللہ یہ 2-4 باتیں 10 منٹ کے اندر ذکر کر دی، ماں بقیہ باتوں کو دوسری کلپ استثانی کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔